اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں، جو اوصاف ذکر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یا اللہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان کی پختگی سب سے پہلا بنیادی وصف ہے اللہ کے بندوں کا۔ دوسرا اولیاء اللہ کی بات قرآن نے یہ کی کہ وکانوا یتقون، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیے گا، کیا ہوتے ہیں اللہ کے بندے؟ نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، سخاوت کرنے والا، گناہ سے بچنے والا پرہیزگار ہے۔ متقی کی تعریف یہ ہے، متقی اسے کہتے ہیں جو کوشش کر کے غلطی سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ گناہ سے بچنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، جو گناہ سے بچے۔ ڈاکٹر کے پاس جب ہم دوائی لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر دو چیزیں تجویز کرتا ہے، ایک علاج بتاتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، ایک پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کیا ہوتا ہے؟ سارے بولیے، بس سمجھ لو پرہیز مشکل ہے۔ یہ پرہیز کر کے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز، بدی سے پرہیز، بددیانتی سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، رزق حرام سے، یہ پرہیز کر کر کے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو دنیا میں پرہیز نہ کرے تو صحت خراب ہو جاتی ہے، تو بتائیے جو آدمی روحانی معاملات میں پرہیز نہ کرے، پرہیزگار متقی اللہ کا بندہ پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے پاس تقوی ہوتا ہے، لیکن وہ پرہیز ہی نہ کرے۔ بے پردہ عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور جناب اللہ معاف فرمائے کہ وہ جو اس کی طبیعت میں آتا کہے جا رہا ہے، جو خرابی ہوتی جا رہی، اور پھر وہ کہے مجھے ولی مانو، تو بھائی آپ اپنے معاملات بھی تو ٹھیک کریں نا، آپ چیزوں میں بھی تو بہتری لائیں، سنت اور شریعت کی پابندی بھی تو کریں، اس چیز کا بھی خیال کریں جس کی دین نے آپ کو خیال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ تقوی کی بات کی، پرہیزگاری کی بات کی۔ کیا ہوتا ہے تقوی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تقوی کی بات کرتا ہے اور احادیث مبارکہ میں تقوی کے فضائل ہے، تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور پتہ تو آپ کو بھی ہے، پر میرے ذمہ لگایا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ عرض کرنے لگے حضور اگر کسی بندے نے کھلا لباس پہنا ہو، کھلا لباس پہنتے ہیں نا ہمارے بزرگ، کرتا پہنتے، جبہ پہنتے، اور جس رستے سے وہ گزر رہا ہو وہ رستہ تنگ ہو، اور تنگ اس طرح کا ہو کہ دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دائیں بھی بائیں بھی، تو اگر کسی شخص نے تنگ رستے سے گزرنا ہے کھلا لباس پہن کے تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے سادی سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لے، دائیں بائیں خیال رکھ لے، جو ذرا احتیاط سے گزر جائے وہ اچھا ہے۔ تو کہنے لگے بس حضور تقوی بھی یہی ہے، دنیا میں دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا سمٹ کے گزر جائے اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹیں، تھوڑا اپنے آپ پر غور کریں، تھوڑا تقوی اختیار کریں۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ اپنی مرضی کا جینا جیتے ہیں نا، جو طبیعت میں آیا سوچ لیا، جو ارادہ ہوا وہی طے کر لیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو ملا کھا لیا، اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے بچتے ہیں، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا سوچ کا تقوی بنائیں، ہمیشہ اچھا سوچا کریں، ہمیشہ میری طرف دیکھو، ہمیشہ کیا سوچنا ہے؟ حسن ظن، خوبصورت سوچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں، اچھا سوچا کریں۔ وہ اکثر ہمارے ہاں نا ایک بات شروع ہوتی ہے تو ساری دنیا پھر وہی بات کرنے لگ جاتی، پیر بڑے جعلی ہیں، پیر بڑے جعلی کہتے ہیں نا، لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ نرے پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی جعلی ہیں۔
नाराज हो गए हो? तो आखे ही नहीं, मैं तो किसी की बात कर रहा हूं। सिर्फ पीर नहीं जाली, मुरीद भी काफी सारे वो क्या करते हैं, वो अल्लाह अल्लाह सीखने ही नहीं आते। उन कहने का मकसद ही कुछ और है। वो तो कहते हैं दो ऐसा तवीज पैसे खत्म ही ना हो, दो ऐसा तावीज जिससे मैं जिधर जाऊं इनकलाब ही आ जाए। तो भाई सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कितने साल पहले दर्द से कहने लगे, दर्द से। हजरत सुल्तान साहब की बात सुनो तो रोना आता है। हालांकि उन्होंने बड़े लोगों को अल्लाह वाला बनाया, पर फिर भी कहने लगे रब दा तालब कोई नहीं मिले, ये जो मिले है तालब जरदा हो। ये तो दुनियादारी के तालब। अल्लाह वाले तकवा सिखाते हैं, अच्छा सोचो, अच्छा गुमान करो, अच्छी राय रखो। आपका गुमान ही अच्छा नहीं तो मिलेगा क्या? सोच तो अच्छी पैदा करो। सारा बगदाद हजरत बिशर आफी की इज्जत करता था, सारा बगदाद। लेकिन बगदाद का एक ताजर था, वो कहता था मुझे नहीं अच्छे लगते हजरत बिशर आफी। भाई आपको क्यों नहीं अच्छे लगते? कहता जुमे वाले दिन निरे फर्ज पढ़ते हैं, सुन्नतें और नफल नहीं पढ़ते, निकल जाते हैं। हालांकि मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़नी जरूरी है, सुन्नतें क्यों घर जाके पढ़ ले, कोई अर्ज नहीं। कहता जी मैं इसलिए नहीं मानता कि ये महज फर्ज पढ़ के चले जाते हैं। एक दिन उसने सोचा कि मैं पीछा तो करूं, पता तो करूं हजरत बिशर आफी का। तो जुमे की नमाज हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उसने पढ़ी। तो नमाज पढ़ के ना तो हजरत निकले मस्जिद शरीफ से जल्दी जल्दी फर्ज पढ़ के, तो वो भी निकल गया, जासूसी करने लगा, हालांकि मना है। वो शेख मस्जिद से निकले तो वो भी निकला। आपने ना एक दुकान से जाके नान खरीदे। कहने लगा ओहो मौलवी साहब को भूख ने सताया था, इसलिए सुन्नतें और नफल लेट कर दी। फिर हजरत आगे बढ़े और एक दुकान से कबाब लिए। कहने लगा उम्र देखो और जायके देखो। फिर हजरत एक जंगल की तरफ बढ़े, जो आबादी जंगल वाली थी। कहने लगा अब ये सब से छुप के कबाब खाएंगे, मेरी तरफ तवज्जो है आप हजरात की। लेकिन कुर्बान जाएं, वहां मंजर क्या हुआ। हजरत एक कच्चे से मकान में गए, दरवाजा बाहर से बंद था, दरवाजे को खोला। जब अंदर तशरीफ ले गए तो वो ताजर कहता है मैं छुप के देख रहा था, सामने एक फालज का मरीज बूढ़ा आदमी लेटा है। हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, आपने वो खाना, पहले तो आपने पानी के साथ उस बुजुर्ग का मुंह धोया, और फिर हर रोज 14 साल बीत गए। पूछे और फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है कि मेरा सारा शहर मेरी इज्जत करता है तो किस लिए करता है? मैं तुझ बीमार की खिदमत करता हूं तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। अल्लाह अकबर। मेरे अब दोस्तों याद रखिएगा, हजरत फरमाने लगे मैंने तो अभी सुन्नतें और नफल भी अदा करने। तो शेख वहां से बाहर निकले तो वो ताजर कदमों में लग गया। कहने लगा जिस बात पर मैं आपसे बदगुमान होता था वो तो आपकी बहुत बड़ी खूबी निकल आई है, तो बहुत बड़ी खूबी है। अब अल्लाह वाले क्या कहते हैं, फरमाते हैं मेरी जिंदगी में किसी से बात न करना। तो सबसे पहली बात कि अच्छा सोचें। हमारे यहाँ ना एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि अच्छा सोचा करें, हाँ मेहरबानी करें, मुस्बत राय रखेंगे तो इंशाल्लाह नींद भी सही आएगी। और थोड़ा सा अपने अलावा भी किसी को नेक समझ के देखें, अल्लाह की मखलूक बड़ी प्यारी है। किसी और को भी आप सोचें कि ये भी बड़ा खूबसूरत इंसान है। मुझे बताओ ये जिस आदमी ने माइक लगाया है, स्टेज बनाया है, दरियां बिछाई हैं, इनकी क्या इज्जत होती है महफिलों में, जलसों में। मैंने एक दफा एक साउंड वाले से कहा, मैंने कहा यार नमाज पढ़ते हो, तुम इतनी तकरीरें सुनते हो? कहता हजरत साहब जेड़ा मौलवी आंदा है साढ़े नाल ते लड़ के टुर जांदा है, आवाज ऊंची करो ते आवाज नीवी करो, तो को प्यार करेगा तो पढ़ लेंगे नमाज, तो क्या अहमियत होती है। लेकिन मुझे बताओ अगर साउंड ना चले, ये दरियां ना बिछे, तो महफिल का निज़ाम चलता है। तो अच्छा सोचें, सबकी ज़रूरत है, सबके साथ प्यार करें। बचना है तो बदअकीदा से बचना है। बाकी आप अपनों के साथ रवैये को बड़ा खूबसूरत बनाएं। एक तो तकवा सोच का, एक फिर बोलने का तकवा। आपकी गुफ्तगू में कोई ऐसा लफ्ज ना हो जो बाजारी महसूस हो, जो आपकी शख्सियत और विकार के मनाफी हो। आप एहतियात से बात, एक तो हमें बोलने का शौक ही बड़ा है। कुछ लोग इतनी बातें करते हैं, कई दफा दिल करता है कि यार आप मतलब अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे आपका ज़हन सलामत रहे।
تو بہت ہی بولتے ہیں بھیا، کچھ تھوڑی باتیں کسی اور کو بھی، بلکہ ہمارے ہاں ایک اور بات عام ہو گئی، نہیں کوئی بات کر رہا ہے تو بیچ میں کود جائیں گے، کہیں گے قطع کلامی معاف، اور اپنی بات شروع کر دیں گے۔ تو میں کہتا ہوں ابھی تو ہم نے معاف کیا ہی نہیں، آپ نے معافی بھی گن پوائنٹ پہ مانگی ہے، قطع کلامی معاف، لہذا اپنی بات شروع، ہم نے تو بھی معاف ہی نہیں کیا۔ اچھا بولیں، صاف ستھری بات کریں، جسے حق جانے وہ کہیں، اپنی گفتگو کو باوزن کریں، با طہارت کریں۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ خوبصورت لب و لہجہ اختیار کریں، اور فرمایا کبھی کبھی تم بات کرتے اتنا سونا جملہ کہتے ہو کریم رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو اچھا بولیں، خیر کی بات کریں، زبان سے خیر کے جملے نکالیں، دل زبان کے تیر نہ برسائیں، ہر وقت تلخ بات نہ کریں۔ کچھ لوگوں نے ایک اور بھی آج کل زاویہ بنایا، جی میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا میں کڑوا ہوں، بات کھری کرتا ہوں تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ او بھائی آپ کا لہجہ کڑوا ہے، سچی بات ہی تو بندے کو اچھی لگتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دلوں میں اتر گیا۔ وہ جی میں سچ کہتا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا سچ یہی ہے نا، لیکن قرآن کریم نے کہا اسے بھی حکمت سے بولو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو رب کی طرف بھی بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی اور تدبر کے ساتھ بلاؤ۔ آپ معیار تقوی پر فائز ہوں، آپ کے لب و لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، ٹھہراؤ ہو، تقوی اختیار کریں۔ زندگی میں محتاط، ہم نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا جو رزق کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ اگر مرید نے کبھی نظر پیش کی تو کان میں پوچھ لیتے تھے میاں کام کیا کرتے ہو۔ احتیاط تھی، تقوی تھا۔ کیوں؟ یہ جو رزق حرام ہے نا، یہ بندے کا رب سے تعلق کمزور کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ دور سے چلتا ہے، دیر سے پہنچتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ اس کی دعا اس لیے قبول نہیں فرماتا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، جو پہنا ہے وہ حرام۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کسی نے 10 دینار کا جوڑا پہنا، 9 حلال کے تھے، 1 حرام کا تھا، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صوفیاء تو ہمیں تقوی سکھاتے ہیں، پرہیزگاری سکھاتے ہیں، ان کے ہاں جب آتے ہیں تو یہاں تقوی کا نور ملتا ہے۔ قربان جائیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے، یہ بادل آ گئے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں جھاڑ ہو گیا ہے، تو امام صاحب کپڑے کا کام کرتے تھے، کبھی بادل آ جاتے دکان بند کر دیتے، فرماتے گاہک کو کپڑا ٹھیک نظر نہیں آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دھوکے میں ہم سے خرید کے لے جائے، ہم اپنے مال کو پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ رزق کے مسئلے میں ہمیشہ محتاط رہیں، یہ اللہ والوں کا خاص پیغام ہے۔ بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں۔ تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی گزاریں، آپ خود محسوس کریں گے آپ کی طبیعت میں نورانیت پیدا ہو گئی ہے۔ میری گزارش جس پر میں نے بات کو سمیٹنا ہے وہ یہ ہے کہ رب کا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ چونکہ ایمان والا اور تقوی والا ہوتا ہے تو مسلح سے بڑا اس کا مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ مسلح، ہمارے قبلہ حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو فیصل آباد تشریف لاتے تھے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، تو گجرانوالہ سے ٹکٹ شیخو پورا کر لیتے تھے، زور پڑھ کے نکلتے تھے، کہتے تھے وہاں جاتے میری اثر نہ قضا ہو جائے، اگر میں نے فیصل آباد کا ڈائریکٹ ٹکٹ لے لیا تو کئی دفعہ بس والے روکتے نہیں، وہاں اثر پڑھ لی، پھر شاہ کوٹ کا ٹکٹ لے لیا، پھر وہاں مغرب پڑھ لی۔ عبادت کے ساتھ ان کا رشتہ، چونکہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ والے، تو وہ تو مخلوق سے بھی تعلق اس لیے بناتے ہیں کہ ان کو اللہ والا بنانا ہے، ان کو شوق نہیں ہوتا لوگ ہمارے گرد گھومیں اور ہمارے نعرے لگیں۔ تو آج کل تو بڑی بیماری لگ گئی لوگوں کو پروٹوکول کی۔ سادی فرماتے ہیں کہ لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی۔ تو بھائی مصلی آباد کریں۔ آج کل مجھے بڑی تکلیف ہے، فجر کے نمازی تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، آپ مسجدوں میں جا کے اندازہ کریں آج کل فجر کا کیا حال ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی علاقے کے پکے نمازی وہ ہوتے ہیں جو فجر کے وقت آتے ہیں، لیکن اگر ہزاروں کا محلہ ہو اور ایک صف بھی پوری نہ ہو تو مجھے بتاؤ نا پھر ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا لیا؟ رب کریم کے بندوں کا مصلی آباد ہوتا تھا، اللہ سے رشتہ مضبوط۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مرید بیٹھے ہوتے، رش ہوتا،
ذرا 5 منٹ ملتے تو شیخ چلے جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے پھر آ جاتے۔ ایک دن ایک صاحب نے کہا حضور آپ بار بار جاتے ہیں حالانکہ لوگ استفادہ کرنے بیٹھے ہیں۔ فرمانے لگے اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، تو بار بار جاتا ہوں مصلی پہ تاکہ وہاں سے مانگ کے آؤں اور تمہاری جھولیوں میں ڈھالوں۔ تو بھائی مضبوط عقائد، مضبوط ایمان، مضبوط تقوی، عبادت سے تعلق، یہ رب کریم کے بندوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کا طرز زندگی ہے۔ میں نے جب پہلے آیا تھا یہاں پھر بھی میں نے کہا تھا، آج پھر وہ بات دہراتا ہوں، ہم جس آستانے کے مرید ہوتے ہیں اور جس خانقاہ سے وابستہ ہوتے ہیں ہم ان کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ آپ پیر صاحب کی 10 کرامتیں سنائیں گھر جا کے، لیکن اگر بیوی کے ساتھ تلخ بات کرو گے تو وہ کہے گی یہ سکھایا تمہیں پیر صاحب۔ اگر کسی گاہک کے ساتھ لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کہے گا یہ سکھاتے ہیں تمہیں تمہارے شیخ۔ تو بھائی اب ہم کسی اور کے بھی کچھ لگتے ہیں، اب ہم کسی اور سے بھی وابستہ ہیں، اب ہمارا کسی اور سے بھی تعلق ہے، اب ہم کسی اور کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ وہ جن کی نسبتیں ہمارے ناموں سے جڑی ہوئی ہیں، ہم نے سوسائٹی میں جب نکلنا ہے تو اپنے کردار و عمل سے، اپنے معاملات زندگی سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں کے اصل میں نمائندے ہیں۔ یہ تربیت ہمیں ہمارے مشائخ نے دی ہے۔ محبت سے بات سنیں۔ دیکھو میرے عزیز، یقین جب پختہ ہوتا ہے نا، طاقتور ہوتا ہے، پھر بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے گھر سے نکل جانا، رب تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ پرندے کو پتہ تو نہیں نہ ہوتا میری فیکٹری کون سی ہے اور میرا دفتر کون سا ہے اور میں نے کاروبار کہاں کرنا، نکلتا بہرحال وہ ہے، نکلنا شرط ہے۔ فرمایا تم اپنے کریم پر بھروسہ کر کے نکل جانا، جیسے وہ پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا تمہیں بھی دے گا، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں۔ ہم پہلے تو بھروسے کمزور، اور پھر اگر کبھی بھروسے کرتے ہیں تو دنیا داروں پہ کر لیتے ہیں، مالداروں پہ کر لیتے ہیں، صاحب اقتدار لوگوں پہ کر لیتے ہیں، وہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، بدظن ہوتے ہیں، کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تو بھروسہ اس کریم رب سے لگائیں، اس کے پیارے حبیب سے لگائیں جو کسی کا بھروسہ نہیں توڑتے، کسی کے اعتماد میں کمی نہیں لاتے۔ اپنا مضبوط ایمان رکھیں، اور اس مضبوط ایمان میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے مراد یہ کہ عقیدے پکے ہونے چاہیے۔ بندہ نظریاتی طور پہ پکا ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ کچھ اور ہو، سچا سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہو اس کا، پھر وہ بات آگے بنتی ہے۔ مضبوط نظریاتی طور پر پکا آدمی، اور پھر وہ جب ایمان کامل کی دولت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر کبھی کمزور نہیں پڑتا، پھر اس کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ بلندی ہی عطا کرتا ہے، اس سے طاقت ہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا یقین بڑا پختہ تھا، بڑا پکا، کہ جو انہوں نے دنیا میں بڑا انقلاب برپا کیا، ہر جنگ میں وہ اول دستے میں رہے، تو فکری توانائی بڑی حاصل تھی، مضبوط بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے حضرت شیر خدا، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہو گئے، اتنے علیل ہوئے کہ کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر ٹانگوں پہ راشا تاری تھی۔ تو کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھ کے بڑی محبت سے والہانہ انداز میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، اس بیماری نے تو آپ کو کمزور کر دیا۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، یعنی آپ کو زخم لگے گا، خنجر لگے گا، تیر لگے گا، تلوار لگے گی، آپ کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی تو آپ دنیا سے جائیں گے۔
تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ حضور نے فرمایا ہے لہٰذا بیماری سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے زخم لگے گا پھر میں دنیا سے جاؤں گا۔ تو جب یقین آپ کا مضبوط ہے، جب آپ کا توکل مضبوط ہے، اپنے کریم رب کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہے، پھر آپ میدان میں کوئی کارنامہ سر انجام دے لیں گے، پھر آپ کوئی تبلیغ دین بھی کر لیں گے، کوئی خدمت بھی کر لیں گے، کوئی آگے بھی بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہی ہر وقت کمزور رہتا ہے اور فکری طور پر آپ بڑی آزمائش کا شکار رہتے ہیں تو بات کیسے آگے بڑھے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مضبوط توکل، اللہ کی ذات پر مضبوط بھروسہ، اپنے کریم رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق کریں، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ جس دورے پرفتن میں اور آپ وقت گزار رہے ہیں، یہاں لوگوں کے عقیدے ڈاماڈول ہیں، نظریات میں بڑا بگاڑ ہے، لوگ فکری تضاد کا شکار ہیں۔ دنیا کے اندر کمزور وہ شخص نہیں ہوتا جس کا جسم کمزور ہو یا جو مالی طور پر محض کمزور ہو یا اس کے پاس افراد کی قلت ہو، بلکہ سب سے زیادہ وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ جتنا کوئی آدمی فکری طور پر بے یقین ہوتا ہے، بھائی آپ بیٹھ جائیں، پیارے بھائی کہیں بیٹھ جائیں، آپ تشریف رکھیں، محبت سے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب حضرات بیٹھ جائیں، آپ بھی 2-4 لوگ بیٹھ جائیں جی، کیمرے والے، کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جائیں آرام سے، اللہ سلامت رکھے، پیچھے لوگوں کو بات سننے دیں، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ جزا دے، ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہو گیا، دیکھیں کتنی خوبصورت ہو گیا سارا کچھ، سب نے بات مان لی۔ اب آپ بات سنیں جی توجہ سے۔ تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے جب وہ بے یقین سی زندگی گزارتا ہے، آہستہ آہستہ فکری تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اس کا یقین بڑا پکا ہوتا ہے، اپنے رب کریم پر بھروسہ بڑا پختہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ تھی کہ ان کے یقین بڑے پکے تھے، ان کے بھروسے بڑے مضبوط تھے، طاقتور تھے وہ لوگ۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے نظریات پر اتنے مضبوط تھے کہ کوئی چیز انہیں ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگلوں میں نکل گئے، وہ لوگ ان بستیوں میں چلے گئے جہاں کوئی ان کا جاننے والا نہیں تھا، وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ کی۔ ایسے علاقوں میں جا کے بیٹھ گئے جہاں بظاہر ان کے پاس کوئی اپنی فوج نہیں تھی، لیکن یقین کی دولت اتنی مضبوط تھی، اتنی طاقتور تھی کہ وہ جہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ تو جب آپ اپنے کریم رب پر بھروسہ مضبوط کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، پھر کرم ہو جاتا ہے۔ ویسے میں تقریر ان دوستوں سے کر رہا ہوں جو موبائل نہیں چلا رہے، گفتگو ان سے کر رہا ہوں۔ کچھ دوست بعض موبائل چلانے آئے ہیں نا، وہ بات سننے تھوڑی آئے ہیں۔ اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، یہ اتنے سارے کیمرے، اب تو کیمرے ہی کیمرے رہ گئے ہیں، تو یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ۔ آپ بات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی جزاؤں سے نوازے۔ ویسے بھی محفلوں میں 2-4 آدمی بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ محبت سے بات سنیں۔ دیکھو میرے عزیز، یقین جب پختہ ہوتا ہے نا، طاقتور ہوتا ہے، پھر بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ آباد رکھے۔ میاں صاحب بڑے محبت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ محفل جاری ہے جی، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، محفلیں سرکار کی، ہم نظریات کے قائل ہیں، شخصیات کے نہیں۔ بیٹھ جائیں سارے سنگی، بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اور عقیدت مند دوستوں، آج نور بیان ٹی وی آفیشیل پر پیر ازمل رضا قادری صاحب کی پراثر زبان سے آپ نے رب کریم کے ولیوں کا وہ عظیم مقام سنا جو دل کو دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کا وہ پاک فرمان کتنا حسین ہے، اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ ذرا ٹھہر کر اپنے دل سے پوچھئے، اس بے چین دنیا میں انسان آخر کس چیز کی تلاش میں بھٹک رہا ہے؟ صرف سکون کی، اور وہ سکون کہاں ہے؟ رب کی رضا میں، رب پر کامل بھروسے میں۔
पीर साहब ने आज के इस पैगाम में हमें विलायत का वो सीधा और सच्चा रास्ता दिखाया है कि एक आम इंसान अल्लाह का वली कैसे बनता है। जब बंदा अपनी हर फिक्र, अपनी हर ख्वाहिश और अपनी पूरी जिंदगी अपने परवरदिगार के सुपुर्द कर देता है, जब उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का हुक्म और उसकी ज़ात पर अटूट भरोसा रह जाता है, तब बंदा विलायत के उस मकाम पर पहुंचता है जहां न दुनिया का कोई डर उसे डरा सकता है और न कोई रंज उसे तोड़ सकता है। अगर आज के इस बयान ने आपके सोए हुए दिल को जगाया है और अल्लाह की ज़ात पर आपका यकीन और मजबूत किया है, तो इस रूहानी पैगाम को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें। इसे सदका-ए जारिया समझकर अपने घर परिवार, दोस्तों और अजीजों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पूरी अकीदत के साथ या अल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं। दिल को रूहानी सुकून देने वाले ऐसे ही गहरे बयानात के लिए अपने चैनल नूर बयान टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।